حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیاباں سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، ختم الانبیاء ہوگا، نماز پنجگانہ کی ادا کرے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، حج بیت اللہ کرے گا۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے، مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روزے انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آن پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے علی آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اسے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔
آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ مضر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، جو پایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے نہایت ہی تفصیل سے جواب دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کی ماں اور باپ نہیں، وہ حضرت آدم ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، وہ حضرت حوا ہے، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قبیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جانب پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا، اور اس چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے، جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کیا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے پھاڑا، اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالحہ کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک یہاں سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے، چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، جسم اور جان ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، موت اور زندگی ہے، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے، احسن ایشیا صورت بنی آدم ہے، رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے
وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخری چیز جو فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی سے اپنے سوالوں کے نہایت ہی تفصیلی جوابات سنے تو آپ کے سر مبارک پر بوسہ دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔